فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، پس پڑھو جو آسانی سے پڑھ سکتے ہو قرآن میں سے۔ قرآن سے مراد یہاں قیام اللیل ہے۔ قیام اللیل میں سے جتنا بھی آسانی اور سہولت کے ساتھ پڑھ سکتے ہو پڑھو، خواہ 2 رکعتیں کیوں نہ ہو۔ اس کی کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ تعداد کے بارے میں ابن عثیمین کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کی نماز کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا رات کی نماز 2 رکعت ہے، اور آپ نے اس کو تعداد کے ساتھ متعین نہیں کیا، مثنا مثنا کہا ہے، 2 رکعتیں۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کسی گنتی کو متعین کیے بغیر کیفیت کو واضح کر دیا تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کا معاملہ وسعت رکھتا ہے۔ انسان 100 رکعتیں بھی پڑھ سکتا ہے اور 1 رکعت کے ساتھ اس کو وتر بنا سکتا ہے، یعنی 2 رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں، 100 بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابن باز کہتے ہیں کہ بہرحال یہ بات انسان کی طاقت کی طرف لوٹتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت ادا کرتے تھے، ہر 2 رکعت پر سلام پھیرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قرات، اپنے رکوع اور اپنے سجدوں کو لمبا کرتے تھے، پہلی 2 رکعتوں کو ہلکا پھلکا شروع کرتے تھے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ افضل تو یہ ہے کہ 11 رکعتیں پڑھی جائیں، لیکن اگر اس سے کم پڑھ لی جائیں یا زیادہ پڑھ لی جائیں تو بھی کوئی حرج نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 رکعتیں بھی پڑھی کم سے کم، اور 13 رکعتیں بھی پڑھی زیادہ سے زیادہ۔ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنی نماز آسانی سے پڑھی جا سکے اتنی پڑھ لو۔ اصل بات ہے خوش دلی سے پڑھو، کیونکہ نفل نماز ہے، بوجھ سمجھ کے نہیں پڑھو۔ پھر اسی طرح قرآن بھی جتنا آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھو، یعنی نماز، اور نماز میں قرآن کتنا پڑھا جائے، 1 پیج پڑھا جائے، 2 پڑھے جائیں، آدھا سپارہ پڑھا جائے، پورا پڑھا جائے، کتنا؟ تو اس میں یہ ہے کہ جتنا آسانی سے پڑھ سکو۔ اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ لمبی قرات کی ضرور فضیلت ہے، لیکن 10 آیتوں کی تلاوت بھی کی گئی ہے، اور اس کا اجر بھی ہے کہ جو 10 آیتوں کی تلاوت کرتا ہے وہ غافلوں میں نہیں لکھا جاتا۔ حدیث میں آتا ہے جس نے 100 آیات کے ساتھ قیام کیا وہ فرما برداروں میں لکھا جاتا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے وہ غافلین میں نہیں لکھا جاتا۔ جو 1000 آیات سے قیام کرتا ہے وہ بے انتہا ثواب جمع کرنے والوں میں لکھ لیا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کبھی مختصر ہوتی تھی، کبھی لمبی ہوتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یا ایھا المزمل کی مقدار کے مطابق جو 20 آیتوں والی سورت ہے، یعنی اس کے برابر پڑھتے، کبھی 50 آیت کے برابر قرات کرتے تھے۔ کبھی آپ نے ایک ہی رکعت میں البقرہ اور آل عمران اور النساء بھی پڑھی، کبھی ایک ہی آیت کی مسلسل تکرار کی۔ سمجھ رہے ہیں آپ یہ ویرائٹی؟ تو کسی ایک چیز کو آپ نہیں لیں گے۔ فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، ایک صحابی نے سورۃ اخلاص کی ہی بار بار تکرار کی۔ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَرْضَىٰ، اللہ کو پتا ہے کہ تم میں کچھ لوگ بیمار ہوں گے، کیونکہ بیماری جو ہے انسان کو عاجز کر دیتی ہے، انسان چاہتا بھی ہوتا اور وہ کام کر نہیں سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بیماری میں بھی قیام نہیں چھوڑتے تھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رات کا قیام مت چھوڑو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے نہ چھوڑتے تھے۔ اگر بیمار ہوتے یا کسل مندی کی کیفیت ہوتی تو بیٹھ کر نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ ابتداء میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز کبھی بیٹھ کر نہیں پڑھتے تھے، لیکن جب عمر رسیدہ ہو گئے، جسم کچھ بھاری ہو گیا، تو آپ بیٹھ کر قرات کرتے تھے۔ پھر جب رکوع کرنا چاہتے تو کھڑے ہو کر 30 یا 40 آیات پڑھ کر رکوع کر لیتے۔ کبھی زیادہ بیمار ہوتے اور رات کو نماز نہ پڑھ سکتے تو دن میں اتنے نوافل ادا کر لیا کرتے تھے، لیکن چھوڑتے نہیں تھے۔ لیکن عام لوگ اگر بیمار ہیں، معذور ہیں تو کوئی بات نہیں۔ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ، اور کچھ دوسرے ہیں جو زمین میں سفر کریں گے، مسافر ہوں گے۔ تو مسافر سے تو فرض نماز بھی قصر ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے۔ یبتغون من فضل اللہ، سفر کس مقصد سے ہوگا؟ اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے، یعنی تجارت کے لیے۔ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور کچھ دوسرے اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، قتال کریں گے، یعنی اس کی اطاعت میں سفر کریں گے۔ فقرؤوا ما تیسر منہ، پڑھو جو اس میں سے آسانی سے پڑھ سکو۔
یعنی انسان ہمیشہ ایک حال میں نہیں رہتا، کبھی بیمار ہے، کبھی سفر کی ضرورت پیش آ گئی ہے، اور کبھی اللہ کے راستے میں نکلنے کی ضرورت پیش آ گئی ہے. تو جیسی جیسی سچویشن ہو اس کے مطابق نماز ادا کر لو، آسانی سے جو پڑھ سکتے ہو پڑھ لو. فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، تو اس آیت سے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ سے جو پہلے قیام اللیل فرض ہوا تھا اب وہ نفلی عبادت بنا دیا